وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں، گفتگو ایسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث، توجہ جیڑی امام حسین کول مروی، کیوں جی ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے، تے دسو یہ تنخواہاں دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے۔ پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا، تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے، اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی، یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جہدے نال تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے وہ گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تواڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ نہ ہوئے تساں دینوں تو ہی چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی سی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی کیوں یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے ہیں جی وہ سلطنت واسطے گئے سن، اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر، اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا۔ ہاں جی تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر، اقبال کہندا آئے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے۔ ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں۔ ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔ امام حسن فرماندے میں اپنے ماموں جان کو ہند ابن ابی اعلیٰ کو پوچھیا، وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کہو جیسی؟
میرے نانا جان دیاں مبارک اکھاں کیہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کیہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کیہو جی سی، حضور دا سر اقدس کیہو جی سی، حضور دے مبارک ہتھ کیہو جے سن، حضور دیاں کلائیاں کیہو جے سن، حضور دے کندھے مبارک کیہو جے سن، حضور دا سینہ کیہو جے سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیہو جیاں سن، حضور دی مانگ کیہو جے سی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیہو جے سن، حضور چل دے کیویں سن، حضور مسکراندے کیویں سن، حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن، حضور گفتگو کیہو جی کردے سن۔ کہندے نے میں اپنے ماموں جان کولے ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطمت قال الحسن فقطمت الحسین زمانہ۔ امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں، کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کیہو جے سن۔ کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن۔ اے میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت، باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانے آل بیت، تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ جو جی آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی اجے چھڑ دیتی۔ دوسری حدیث امام علی رضا آئے نیشہ پور، آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ، جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈھہ پئی، 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن، 20,000 تے او سن جنہوں حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہونے، 20,000 تے علماء سن ہوتے محدثین سن، فقیہ سن، مفسر سن، بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی۔ لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ، تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سند سارے ائمہ آل بیت۔ قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم، امام علی رضا کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر صادق، تے امام موسیٰ کاظم کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے، تے او کی کہندے نے عن ابی محمد الباقر، او کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے، او کی کہندے ہیں عن ابی زین العابدین، او کہندے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے، تے امام زین العابدین کیا کہندے ہیں عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے، تے عن ابی علی ابن ابی طالب، تے امام حسین کہندے ہیں میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے، اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا، میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے، تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ سمیت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا، ہاں جی کیا سنا؟ یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے، فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا، قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثني جبریل قال سمعت رب العزہ، کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک کسے جھلے ہوتے پڑھی جائے تے سند دی برکت نہ ہو دا جھلا پن ختم ہو جانا ہے۔ کیوں جی؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آں مرکز پرکار عشق اور مادر آں کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، وگرنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا بر خاک او پاشیدہ میں۔ بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑھے، کیوں جی؟ اقبال کہندا حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جے شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوندیاں، میرے پیراں وچ زنجیر نہ ہوندی، پھر اقبال پھر کی کر دیندا، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آل بیت اعظام کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے، اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے۔ پھر جب حضور تشریف لائیں تو پھر اس دن لبیک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں، لبیک